وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته إذ جعل الذين كفروا جب کر دیا کافروں نے فی قلوبہم الحمیت اپنے دلوں میں حمیت کو، حمیت سے مراد ضد، جھوٹی غیرت، جھوٹی انا، جب کافر لوگوں نے کر دی اپنے دلوں میں غیرت، جھوٹی انا، ضد، حمیت الجاہلیت، جاہلیت کی ضد، جاہلیت کی انا، جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر ضد پیدا کر دی، وہ ایسی ضد تھی جو جاہلیت کی ضد تھی، بالکل غلط اور بالکل ناجائز قسم کی وہ ضد تھی، ناجائز قسم کی وہ انا تھی، کافر لوگوں نے وہ چیز اپنے دلوں میں پیدا کر لی۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اس ضد سے، اس انا سے کیا مراد ہے؟ کافروں نے کون سی انا پیدا کی تھی؟ بعض مفسرین کرام کے مطابق اس سے مراد کافروں کا مسلمانوں کو 6 ہجری میں عمرہ نہ کرنے دینا، وہ ضد مراد ہے۔ کافر لوگوں کے دل میں ضد پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سارے عرب ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ دیکھو دشمن آئے اور دشمن آ کر عمرہ کر کے چلے گئے تو ہماری تو ہیٹھی ہو جائے گی، ہماری ذلت ہو جائے گی، تو بلا وجہ کی ضد اور بلا وجہ کی انا انہوں نے اپنے اندر پیدا کی، حالانکہ یہ کوئی کسی کی ذلت کا معاملہ نہیں تھا۔ اگر مسلمان 6 ہجری کو عمرہ کر لیتے اور کافر ان کو عمرہ کرنے دیتے، ہیٹھی تو تب ہوتی جب مسلمان ڈنکے کی چوٹ پہ آتے اور لڑائی کی دھمکی دے کر آتے اور پھر کوئی ذلت والا کا امکان ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں نے تو کہا ہی نہیں کہ ہم لڑنے آئے ہیں، مسلمانوں نے تو کہا ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا پروگرام لڑنے کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ آپ جا کر بتائیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارا کوئی مقصود لڑنا نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ لیکن ان کے دل میں بلا وجہ کی ضد، بلا وجہ کی انانیت، بلا وجہ کی جھوٹی غیرت پیدا ہو گئی، جس کو جاہلیت کی ضد، جاہلیت کی حمیت اللہ تعالیٰ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ کوئی اس کی وجہ نہیں تھی۔ بعض دفعہ انسان کے دل میں اس قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ جاہلیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، شیطان یہاں جو ہے وہ اپنا وار کرتا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس حمیت سے مراد، اس ضد اور اس انا سے مراد ایک تو کافروں کا روکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے،
وہ کہتے ہیں اس ضد سے مراد وہ ضد اور انا ہے جو صلح نامہ لکھتے وقت بھی پیدا ہوا. وہ ضد صلح نامہ لکھتے وقت بھی پیدا ہوئی. ایک موقع نہیں ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر کئی موقع ایسے آئے کہ فتنے کی، جنگ کی آگ بھڑک اٹھ سکتی تھی، بلکہ اٹھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر یہ تھی جنگ نہ ہو، تو وہ جنگ نہیں ہوئی. اللہ نے بار بار اس آگ کو ٹھنڈا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس آگ کو جو بار بار ابھرتی تھی، بھڑکتی تھی، اس کو ٹھنڈا کرتے تھے. ان میں سے جب صلح لکھا جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ لکھو. پہلے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہنے لگا، جو کافروں کی طرف سے نمائندہ تھا سہیل بن عمر، وہ کہنے لگا ہمیں تو رحمان اور رحیم کا نہیں پتہ، ہم تو اللہ کہتے ہیں، ہمیں تو اللہ کا پتہ ہے، ہمیں رحمان رحیم کا نہیں پتہ. حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی اختلافی موضوع تھا ہی نہیں، لیکن بلا وجہ کچھ لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں. اب وہاں سے یہ فتنہ پیدا ہوا. بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. سہیل بن عمر یہ ابو جندل کے والد تھے رضی اللہ عنہ، جو بیڑیاں پہنے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ ابھی لکھا گیا تھا، باقاعدہ ابھی لکھا جا رہا تھا یا ابھی لکھا گیا تھا، ابھی باقاعدہ اس پر دستخط وغیرہ یا سائن وغیرہ اس طرح کر کے نہیں ہوئے تھے، تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. لیکن یہ بات ان کی بڑی شر انگیز تھی، فتنہ انگیز تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو رحمان رحیم کا نہیں پتہ، ہمیں تو اللہ کا پتہ ہے، بسمک اللہم لکھا جائے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور بسمک اللہم جو ہے وہ لکھ دیا گیا. پھر جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ لکھو کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہے. تو پھر وہ سہیل بن عمر کہنے لگا کہ ہم تو آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے ہوں پھر تو اس سارے جھگڑے کی اور ان ساری جنگوں کی اور یہ سارے اختلافات کی وجہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ہم تو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان یہ صلح نامہ ہے، اصل میں ایک فریق اور دوسرا فریق، تو ایک فریق کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے آپ لکھوا رہے تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ تھے اور کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر نمائندہ تھا. تو اب مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ مانتے تھے، تو کوئی ایسی ناجائز بات نہیں تھی، کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی. اور نہ ہی ان کا اللہ عالم میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے اور وہ صلح حدیبیہ کے درمیان آئے بھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے وعدے کے اتنے پابند تھے کہ آپ نے ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے معاملات چلانے کے لیے ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ صبر کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے. ابو جندل پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو بیڑیاں ڈال کے. دیکھیے وہ جو شرطیں تھیں نا کہ اگر مکہ مکرمہ میں کوئی مسلمان ہو گیا کافر اس کو آنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، کافر ان کو بیڑیوں میں جکڑ لیتے تھے. تو اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مرتد ہوگا مدینہ منورہ میں تو مسلمان اس کو روک نہیں سکیں گے. اب بالکل ایک ناجائز شرط ہے. خود کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوگا تو ہم روک لیں گے، اگر آپ بھی گئے آپ واپس کر دیں گے، اور خود کہہ رہے ہیں اگر کوئی مرتد ہو گیا آپ اس کو روک نہیں سکیں گے. شرط ناجائز تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی کہ بھئی جو کہنے کو دیکھیے بڑی ضد پیدا کرنے والی شرط تھی، لیکن آپ نے مان لیا. آپ نے کہا جو مرتد ہو جائے ہمیں ایسے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم مسلمان پاک ہو جائیں ایسے بندے سے، تو باقی جس کو وہ روکیں گے اللہ مدد کرنے کے لیے موجود ہیں. اللہ حالات بنا دیں گے کہ جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ اب مشکل کا دور ہے، صبر فاعف عنہم واصفح، صبر درگزر کرنا پڑے گا. ایک وقت آئے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مظلوموں کی مدد کریں گے اور مظلوم جو ہیں وہ پھر ہمارے ساتھ آ ملیں گے، اور ایسے ہی ہوا. تو یہ شرط مان لی گئی، حالانکہ بڑی کڑی شرط تھی. تو لیکن یہ جو درمیان میں اس قسم کی باتیں ہوئیں کہ جی محمد الرسول اللہ نے لکھنا، تو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک فریق کا موقف تھا، کوئی اس میں ایسا تقاضا نہیں تھا کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو. کوئی ایسی شرط نہیں تھی، کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو. وہ ایک فریق کی طرف سے تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ مانتے تھے. اب اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ کہے کہ جی یہ نہیں لکھنا. اب مثلا قریش جو ہیں کسی اور کو بھیج دیتے
تو ان کو حق تھا اپنا نمائندہ بدل لیں، اس کا نام جو مرضی ہو، مسلمان آگے سے اعتراض کرے نہیں اس کا نام یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، نمائندہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، تو یہ چیز ان کی طرف سے تھی، یہ چیز مسلمانوں کی طرف سے تھی، ان میں ان کو اعتراض کرنے کا حق نہیں تھا، لیکن انہوں نے بلا وجہ اعتراض کیا۔ تو بعض مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ اس جاہلیت کی حمیت سے مراد یہ گھسے پٹے اعتراضات جو تھے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھنا، محمد الرسول اللہ نے لکھنا، یہ بلا وجہ فتنہ انگیزی کی باتیں تھیں، یہ بھی جاہلیت کی حمیت کی باتیں تھیں، جاہلی حمیت تھی، یہ جاہلی ضد تھی۔ ہم نے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا بھی نہیں دیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کروا دی کہ صحابہ کرام حضرت علی جو لکھ رہے تھے وہ تیار نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے میں نہیں اس کو مٹا سکتا، یعنی قابل قبول ان کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ اتنی جو ہے وہ غلط ضد اور غلط انا وہ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے کہ اب ہم کیسے جو ہے وہ رسول اللہ کو مٹائیں، اس لفظ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا، آپ نے خود مٹا دیے صرف مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہ چیز جاہلیت کی ضد تھی، جاہلیت کی انا تھی۔ بہرحال وہ ہو یا یہ ہو، دونوں ہی جاہلیت کی ضد ہیں، مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، یہ ہو یا اس قسم کی فتنہ انگیزیاں ہوں، پھر جو انہوں نے لشکر بھیجا تھا اور اس قسم کی چیزیں، تو یہ سب چیزیں ہی یہ جاہلیت کی حمیت تھی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پس نازل کیا اللہ نے اپنی سکینت کو، سکون اللہ نے اتار دیا، امن اللہ نے اتار دیا، علی رسول ہی اپنے رسول پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر۔ اللہ نے سکون نازل کیا تو کیا، اگر اللہ تعالیٰ سکینت نازل نہ کرتے تو یہ تو جاہلیت کی جو حمیت اور ضد اور انا اور فتنہ انگیزیاں یہ جو آ رہی تھیں تو یہ معاملہ چل نہ سکتا تھا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی تقدیر تھی، اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، جس میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا۔ اللہ کی حکمت تھی بہت بڑی، بہت بڑے مقاصد تھے کہ یہ جنگ نہ ہو، اللہ نے یہ جنگ، یہ جو آگ بار بار بھڑک اٹھتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے تھے بار بار، ورنہ یہ اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوا تو ہوا، ورنہ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کتنی دفعہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دیگر مسلمان بھی وہ جزبز ہو رہے تھے کہ جی کیسی شرطیں ہیں اور یہ کیسی ضد ہے اور کیسی انا ہے، کیسی غلط باتیں یہ ہمارا مخالف فریق کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ٹھنڈا رکھا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے دلوں کے اندر سکینت اتار دی۔ اگر اللہ نہ اتارتے تو یہ چیز، یہ صلح جس کو اللہ فتح مبین قرار دیتے ہیں، یہ ہوتی نہ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، پوری دنیا مخالف ہو جائے اللہ کے فیصلے لاگو ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سکینت نازل کی، اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور قائم رکھا ان کو، جما دیا ان کو، یعنی اللہ نے کن کو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو، ان کو جما دیا، ان کے ساتھ چمٹا دیا۔ اصل میں اردو میں بھی لازم کرنا، کوئی شخص اپنے ساتھ کسی چیز کو لازم کر لے، کسی چیز کو اپنے ساتھ چمٹا لے، جوڑ لے اپنے ساتھ، تو اللہ نے لازم کر دیا ان پر، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر، کیا چیز لازم کر دی؟ کلمۃ التقوی، تقوی کا کلمہ۔ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ تقوی کا کلمہ چمٹا دیا۔ تقوی کا کلمہ ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ۔ تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب، تو اب کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم، چاہے ظاہراً وہ مشکل نظر آ رہا ہے، دل تیار نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، جب کلمہ پڑھا ہے تو سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومن آگے لیکن، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ، اگر تھوڑی سی بات دل میں آئے
مومن کر بھی دے پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. کبھی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ سر جھکا دیتا ہے، وہ اللہ سے ڈر کر وہ تقوی جو تقوی کا کلمہ ہے، اکثر مفسرین کے مطابق لا الہ الا اللہ ہے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جب اللہ کو معبود مان لیا ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. اللہ نے لازم کر دیا ان پر تقوی کا کلمہ. تقوی کا کلمہ بعض مفسرین نے لا الہ الا اللہ مراد لیا ہے، ورنہ لفظی معنی لیں تو تقوی کا کلمہ، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اور اللہ کا خوف عین ایمان ہے. تقوی ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے. تقوی متقی شخص، اللہ کا ڈر، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اس کے جنتی ہونے میں 1% بھی شبہ نہیں رہ جاتا. پرہیزگاری کا مطلب اگر لفظی معنی کریں تو تقوی کا کلمہ یعنی ڈر اللہ کا. اور میں آپ کہہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو جائے وہ جنتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 باغ ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اپنے نفس و خواہشوں سے روکے. نفس و خواہشوں سے کون روکتا ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. اصل چیز ہے اللہ کا ڈر، تقوی. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. جنت اللہ فرماتے ہیں ہم نے کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اس جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. من کان تقی، تقوی. تقوی کا لفظی معنی مراد لیں تو اللہ کا ڈر، ورنہ کلمۃ التقوی سے مراد اکثر مفسرین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مراد لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جب انہوں نے جاہلیت کا مظاہرہ کیا، جاہلی حمیت کا، اگر مسلمان اس قسم کی ضد کا مظاہرہ کرتے تو معاملہ نہ چلتا، فساد پیدا ہو جاتا اور یہ صلح نہ ہو سکتی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی، اور اللہ نے وہ جو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، جو انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا عہد کیا تھا، اللہ نے وہ کلمہ اور وہ ڈر اپنا ان کے ساتھ چمٹا دیا، ان کو اس پر قائم رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کیا اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ تھے اس کے بہت بڑے حقدار، اور وہ تھے بہت حقدار اس کے. وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے اہل بھی تھے. اللہ کا ان کے اوپر مدد تھی کہ اللہ نے سکینت نازل کی، اللہ نے ان کو تقوی کے کلمہ پر جمائے رکھا. اللہ کی مدد تھی یہ. اللہ فرماتے ہیں وہ اس اہل بھی تھے، اس قابل بھی تھے. اللہ نے یہ تقوی کا کلمہ کافروں کو کیوں نہیں اللہ نے دے دیا؟ اللہ نے کافروں کو اس پر کیوں نہیں گامزن کر دیا؟ اللہ جس کو چاہے گامزن کر دے تقوی کے کلمہ پر. لا الہ الا اللہ اللہ نے کافروں سے کیوں نہیں پڑھوا دیا؟ کافروں کو اللہ کا ڈر کیوں نصیب نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو جس پر چاہے رحم کرے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں میں نے کس پر رحم کرنا ہے، میں نے کس پر سکینت نازل کرنی ہے، کون اس کا اہل ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حکیم اور علیم کون ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ جس پر چاہے اپنا رحم کرے، جس کو چاہے اللہ ہدایت دے، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے. لیکن کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ بغیر دیکھے ہی جس کو چاہے ہدایت دے دیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیں؟ ایک بندہ ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیں. ایک بندہ ہدایت کے پیچھے تڑپ رہا ہے، اس کو ہدایت ہی نہیں مل رہی. ایسا نہیں ہوتا. اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ دیکھتے ہیں کون اہل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جن کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، اللہ فرماتے ہیں ان سے بڑھ کر کون حقدار تھا تقوی اور تقوی کے کلمے کا؟ کوئی حقدار نہیں تھا. وہی سب سے بڑے حقدار تھے، وہی اس کے اہل تھے تقوی کے اور تقوی کے کلمہ کے. چونکہ وہ اس کے اہل تھے لہٰذا اللہ نے ان کو تقوی کے کلمہ پر جمائے رکھا، اور اللہ نے ان پر سکونت نازل کی. اللہ نے ان کو توفیق دی اس چیز کی جو اللہ چاہتے تھے. اللہ ہر ایک کو ایسے توفیق نہیں دیتے، اللہ اسی کو دیتے ہیں جو اس کا اہل ہو. اللہ فرماتے ہیں پیچھے رسول کی بات اور مومنوں کی بات ہے تو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، خاص طور پر وہ جو کہ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ تقوی اور تقوی کے کلمہ کے اہل اور حقدار تھے. چونکہ وہ تقوی
کے کلمہ کے اہل تھے اور حقدار تھے، لہٰذا اللہ نے ان کو اس تقوی کے کلمے پر جمائے رکھا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے کہ اللہ کی طرف سے آسمانوں سے فیصلہ آتا ہے کہ یہی کلمہ تقوی کے کلمہ کے اہل اور حقدار ہیں، اور وہ بدبخت لوگ ہیں جو ان صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اور اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیسی محبت ہے اور یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا قرآن کو ماننا ہے کہ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جس کی وہ سری مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کو آسمانوں سے اللہ کا سچا کلام نازل ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، خاص طور پہ وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، اللہ فرماتے ہیں وہ کلمۃ التقوی کے اہل تھے اور وہ سب سے زیادہ حقدار تھے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا کا کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ حقدار، اسم تفضیل ہے، افعل التفضیل، اصغر، اکبر سب سے بڑا، سب سے چھوٹا، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، تو احق سب سے زیادہ حقدار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی ہیں، سید الانبیاء المرسلین ہیں، اور ان کے بعد آپ کے صحابہ مومنین جن کے پیچھے ذکر ہوا، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو مومنین پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنا نام بدبخت مومنین رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ منافق اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور جو سب سے افضل صحابہ ہیں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ سورہ فتح پڑھیں آپ، ایک ایک آیت آپ کو صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے گی، اور جو صحابہ کرام کا مخالف ہے، جو ان کو برا بلا کہنے والا ہے، اللہ معاف کرے، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے وہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر اپنی سکینت نازل کی، اور اللہ نے ان کو تقوی کے کلمہ کے ساتھ چمٹا دیا، اللہ نے ان کو تقوی کے کلمہ پر جما دیا۔ کیوں نہ جماتے اللہ تعالیٰ؟ وہ سب سے زیادہ تقوی کے کلمہ کے حقدار تھے اور وہ اس کے اہل تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جاننے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ اب اللہ کے علم پہ شک کریں کہ اللہ کا نعوذ باللہ علم صحیح نہیں تھا، یہ تقوی کے حقدار نہیں تھے، یہ تو نعوذ باللہ منافق تھے، انہوں نے تو یہ سوچا ہوا تھا، وہ سوچا ہوا تھا، اللہ معاف کرے۔ اس صورت کے اندر آپ کو 4-5 ایسی آیتیں ملیں گی جس میں صحابہ کرام کے ایسے فضائل بیان ہوئے ہیں جس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے امت میں سے۔ اس صورت کی آخری آیت آپ پڑھیے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ صحابہ کرام کے ایمان کی، تقوی کی گواہی دیتا ہے۔ اس صورت کا آخری آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم۔ تو بہرحال قریش مکہ نے بہت زیادہ ضد کا مظاہرہ کیا، بہت زیادہ جاہلیت کی حمیت کا مظاہرہ کیا، اللہ نے بچا لیا مسلمانوں کو اس سے۔ اگر مسلمان بھی اس کا مظاہرہ کرتے تو یہ صلح نہ ہو پاتی، لیکن اللہ نے مسلمانوں پر سکون نازل کیا اور اللہ نے انہیں تقوی کا کلمہ اس پر جمائے رکھا، اس پر قائم رکھا، وہ اس کے حقدار بھی تھے اور وہ اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ چلیں بہرحال یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ تھا اس کی تفصیلات تھی قرآن کریم میں، یہاں ختم ہو گئی ہیں آیت نمبر 26 پر۔ اب آگے اگلے سال کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے ہوئی تھیں، میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں عمرہ کرنے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے نتیجے میں، اور یہ 6 ہجری تھا، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، تو مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، جاہلیت کی ضد کی وجہ سے، جاہلیت کی حمیت کی وجہ سے۔ تو پھر حضرت عثمان گئے اور پھر خبر مشہور ہوئی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں نے بیعت کی موت پر، نہ بھاگنے پر۔ جب کافروں نے دیکھا مسلمان تو اب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے ہیں، غیرت میں آ گئے ہیں، تو پھر کافروں نے صلح پر ہی، ان کو سمجھ آیا کہ ہمیں صلح ہی کرنی ہوگی۔ صلح ہوئی، صلح میں 3 شرطیں تھیں بڑی اہم۔ ایک تو اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اب مسلمان اس کی جگہ پر اگلے سال عمرہ کریں گے۔ مسلمانوں نے اگلے سال عمرہ کیا جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے جو اب ہم پڑھنے لگے، آیت نمبر 27۔ وہ اگلے سال ذوالقعدہ میں 7 ہجری میں ذوالقعدہ میں وہ پھر عمرہ ہوا جس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ ذوالقعدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے 6 ہجری میں، صلح حدیبیہ ہوئی، آپ تو عمرہ کرنے گئے تھے، آپ واپس آئے عمرہ کیے بغیر،
اونٹ وہیں ذبح کر دیے حدیبیہ میں، سر منڈوا لیا اور واپس آگے عمرہ کیے بغیر۔ تو ذوالحجہ گزارا مدینہ منورہ میں، پھر محرم کا مہینہ گزارا، سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گئے ہیں، سفر کے مہینے میں 7 ہجری سفر کا مہینہ، اس میں خیبر کی جنگ ہوئی ہے۔ تو اس میں کچھ جنگ ہوئی ہے، کچھ یہودیوں نے رعب میں آ کر جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جو ہے وہ ان کا آدھا خرچہ کہا کہ وہ خیبر کی جو باغات ہیں ان کا آدھا حصہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو دیں۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، اور یہ واقعہ ہے 7 ہجری سفر کے مہینے کا۔ اور یہ سارا کا سارا مال غنیمت کن میں تقسیم ہوا؟ صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں، اس میں باقی لوگ شریک نہیں تھے، خاص طور پہ وہ بدو جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی شریک نہیں تھے اس میں، جس طرح ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ لیکن ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، حضرت جعفر طیار وغیرہ اور ایسے لوگ جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، اور کئی لوگ حبشہ سے واپس نہیں آئے تھے ابھی تک، مکہ مکرمہ واپس نہیں آئے۔ کئی لوگ پھر حبشہ سے جب ان کو پتہ لگا کہ مدینہ منورہ میں اب حالات سیٹ ہو گئے ہیں، اب اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دے دی ہیں، اب صلح ہو گئی ہے، تو اب حضرت جعفر طیار پھر پہنچے مدینہ منورہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشی اتنی زیادہ ہوئی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت ایک غزوہ میں فتح کی خوشخبری ملی، اور ساتھ ہی حضرت جعفر طیار کے آنے کی خوشخبری ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے باہر، اور آپ لپٹ گئے حضرت جعفر طیار سے، اور آپ فرمانے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اس غزوہ کی فتح کی زیادہ خوشی ہے کہ مجھے جعفر طیار کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ صحیح حدیث میں تو ان لوگوں کو بھی آپ نے اس مال غنیمت میں حصہ دار بنایا، لیکن آپ نے اس میں وہ جو اعراب وغیرہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو حصہ دار نہیں بنایا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری ذوالقعدہ میں آپ عمرہ کرنے گئے تھے۔ خواب جو دیکھا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، اس خواب میں یہ صراحت نہیں تھی کہ آپ اس سال عمرہ کریں گے کہ اگلے سال عمرہ کریں گے، لیکن یہ صراحت تھی کہ آپ عمرہ کریں گے۔ تو لیکن عمرہ نہیں کرنے دیا گیا آپ کو، اور صلح ہو گئی۔ اس صلح کے اندر یہ شرط تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے، اور یہ ذوالقعدہ کا واقعہ ہے، 6 ہجری ذوالقعدہ کا۔ آپ 2 مہینے مدینہ منورہ رہے، اور پھر آپ سفر میں 7 ہجری میں آپ خیبر کی طرف، آپ کو خیبر کی فتح ہوئی، اور پھر آپ اگلے سال جب نکلے ہیں تو وہ دوبارہ ذوالقعدہ 7 ہجری تھا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے، اور پھر وہ جو اگلے سال آئیں گے اگلے سال ان کے ساتھ ہتھیار نہیں ہوں گے، صرف ایک تلوار ہوگی ذاتی اپنی حفاظت کے لیے، باقی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی جو مشہور شرط ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو گیا تو مسلمان اسے مکہ مکرمہ میں بھیج دیں گے، وہ مکہ مکرمہ آنا چاہے مسلمان اسے روکیں گے نہیں، لیکن اگر مکہ والوں میں کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کو ہم نہیں بھیجیں گے مدینہ منورہ کی طرف، ہم اسے باندھ کر رکھیں گے، اسے مجبور کریں گے گویا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ تو یہ شرط بھی مان لی گئی، اور پھر شرطوں میں سے یہ بھی تھا کہ 10 سال صلح رہے گی، کہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا، اور شرطوں میں سے یہ بھی تھا کہ جو لوگ، اب یہ صلح تھی مسلمانوں میں اور قریش مکہ میں، اب جو لوگ قریش نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، اب ان کے لیے اجازت تھی کہ اگر وہ بھی صلح میں شریک ہونا چاہیں تو وہ اس صلح میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جو چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا حلیف بن جائے، چاہے مسلمان نہ بھی ہو وہ حلیف بن سکتا ہے، اور جو چاہے وہ قریش مکہ کا حلیف بن جائے۔ تو 2 مشہور قبیلے تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ تو بنو خزاعہ تھے کافر ہی، وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر جو ہیں یہ کافروں کے حلیف بن گئے۔ اور میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ صلح جو 10 سال کے لیے ہوئی تھی، یہ 2 سال ہی برقرار رہ سکی، اور ہمیشہ کی طرح اس صلح کو جس نے توڑا وہ کافر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کفار نے صلح کی ہے یا کوئی معاہدہ کیا ہے، وہ کفار قریش مکہ ہوں یا وہ یہود و نصارہ ہوں، ہمیشہ بدعہدی کی ہے تو کافروں نے بدعہدی کی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يعقلون الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بدترین چپائی اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں جو عقل نہیں کرتے. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ سورہ انفال میں 10ویں پارے میں، یہ ایسے لوگ ہیں آپ نے جب بھی ان سے معاہدہ کیا ہے یہ ہر دفعہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں. خواہ قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ آپ کا ہوا ہو 10 سال کا یہ صلح حدیبیہ، خواہ آپ کا معاہدہ یہود سے ہوا، 3 یہودیوں کے قبیلے سے معاہدے ہوئے، تینوں نے معاہدہ توڑا آہستہ آہستہ، تینوں کو آپ نے سزا دی، 2 کو آپ نے جلا وطن کیا، 1 کو آپ نے قتل کیا. تو قریش نے بھی معاہدہ توڑا. انہوں نے معاہدہ کیسے توڑا کہ وہ جو بنو بکر ان کے حلیف بنے تھے، بنو بکر نے بنو خزاعہ کا ایک آدمی قتل کر دیا. اب اس حلف نامے میں وہ بھی شریک ہو گئے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بنو خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے دیکھیں ہم آپ کے حلیف ہیں اور ان کے حلیف نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے. اب ہمیں یا تو وہ بندہ ہمارے حوالے کیا جائے جس نے قتل کیا ہمارے بندے کو، یا پھر اس کا خون بہا، بڑی جائز بات تھی، یا اس کا چلو خون بہا جو ہے وہ 100 اونٹ ہمیں دلوایا جائے. تو اب بنو بکر وہی جاہلی حمیت، حالانکہ وہ خود کافروں کے حلیف بنے، بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بنے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیتے، نہ ہم بندہ حوالے کریں گے اور نہ ہم خون بہا ادا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ بھیجا قریش کی طرف، قریش نے کچھ سننے سنانے سے انکار کر دیا، ہمیں نہیں پتہ، ہمارا معاملہ نہیں ہے. صلح ٹوٹ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آگے سے نہیں کہا، آپ نے تیاری شروع کر دی اپنی. اور پھر وہ جو فتح مکہ ہوئی ہے وہ اسی کے نتیجے میں ہوئی ہے. وہ ساری تیاری خفیہ ہوئی، اور بعض لوگوں نے چاہا کہ وہ مسلمانوں میں سے کہ کفار کو اس کی خبر دے دیں. وہ منافق نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتع، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ یہ اس کی خبر نہ پہنچے کافروں کو. تو جس عورت کو انہوں نے کچھ پیسے دے کر، خط دے کر بھیجا تھا، وہ تھے مسلمان ہی، حاطب بن ابی بلتع، جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے اور صلح حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن ان کے کچھ رشتہ دار مکہ مکرمہ میں تھے. وہ چاہتے تھے کہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کافر کریں، تو انہوں نے اس شرط پر کافروں کو بتانے کا ارادہ کیا. ان کے دل میں ایمان پکا تھا، ان کو یہ پتہ تھا کہ مسلمانوں نے ہی غلبہ پانا ہے، شکست کافروں کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی مسلمان ہی غالب ہوں گے. ان کو پتہ تھا مسلمان غالب ہوں گے، کافر شکست کھائیں گے، لیکن انہوں نے کہا میں کافروں پر ایک احسان کر دوں تو شاید میرے جو رشتہ دار ہیں تو وہ کافر ان کی حمایت کا ذمہ لے لیں. یہ سوچ کر انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا کہ جاؤ کافروں تک یہ خط پہنچا دو. لیکن اللہ نے وہ خط بھی وہاں نہیں پہنچنے دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی کہ فلاں فلاں جگہ پر عورت ملے گی اور اس کے پاس خط ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام کو بھیجا تھا اور انہوں نے اس عورت سے وہ خط نکلوا لیا. تو بہرحال کافروں تک اطلاع پہنچ ہی نہ سکی، اور پھر مسلمانوں نے انہیں اس کی سزا یہ دی کہ پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. تو بہرحال اب اگلا سال آ گیا، یہ شرائط تھی صلح حدیبیہ کی. اگلا سال آ گیا 7 ہجری ذوالقعدہ، اور اب مسلمان نکلے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، البتہ تحقیق سچ کر دیا اللہ نے اپنے رسول کا خواب بالکل حق کے ساتھ، 100% طریقے سے وہ خواب پورا ہوا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اسی طرح ہوا. کیا تھا اس خواب میں؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، خانہ کعبہ مسجد حرام تم داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. انسان کا پختہ ارادہ بھی ہو تو انشاءاللہ پھر بھی کہنا چاہیے. یہاں پختہ ارادہ ہے، قسم کا سا انداز ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا تھا، اور اس خواب کے اندر یہ حتمی پیش گوئی موجود تھی، البتہ تم ضرور داخل ہوگے. لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے، یعنی یقینی بات تھی. کوئی بندہ کی اگر یقینی بات نہ ہو تب تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، جب یقینی بات ہو پھر انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں، تب بھی ضرورت ہے. بھئی یقین پکا فیصلہ تو انسان نے کیا ہے، لیکن انسان کیا اپنے فیصلے پورے کر سکتا ہے؟ انسان اپنے فیصلے پورے نہیں کر سکتا، تو انسان کو انشاءاللہ کہنا چاہیے. اللہ کے فیصلے تو پورے ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے
یہاں انشاءاللہ کا لفظ بولا ہے، ورنہ اللہ کو تو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورہ کہف میں، کہ آپ نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہنی کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے۔ اللہ نے روک دیا باقاعدہ۔ تو بہت ضروری ہے، یہ کوئی ایک عام سا حکم نہیں ہے، ایک بڑا ضروری اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ انسان نے کوئی بھی کام آئندہ کرنا ہو، انسان کسی کو بھی کہے میں کل یہ کام کروں گا، کل آپ کے پاس آؤں گا، کل ہم یہ کریں گے، لازماً انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز نہ آپ کہیں کسی شے کے لیے انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر آپ انشاءاللہ کہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی، انشاءاللہ نہیں کہا، تو پھر آپ کے پاس جبریل نے آنا تھا یا آپ نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا اس کا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ آپ کو پتہ تھا اللہ کی طرف سے کہ کل جبریل نے آنا ہے، لیکن جبریل نہیں آئے، کافی دن گزر گئے تو نہیں آئے، تو کافی دن گزر گئے، وہ اللہ کو پتہ کتنے دن تھے، مجھے حتمی یاد نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی۔ تو یہ بات کہنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ۔ البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن کی حالت میں، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب جب مسلمان واپس آئے تھے نا 6 ہجری کو، مسلمانوں کے دلوں میں ایک قلق یہ بھی تھا کہ یہ جو ہم نے خواب دیکھا تھا، نبی کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، تو یہ خواب، حضرت عمر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کی شرطوں پر بعض جگہ پر اپنا موقف کا اظہار کیا، تو اس موقف کے اظہار میں یہ بات بھی شامل تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو اب ہم عمرہ کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں؟ ان باتوں میں سے یہ بات بھی تھی حضرت عمر کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا تھا حضرت عمر کو کہ اے عمر، میں نے خواب تو دیکھا تھا، میں اس خواب کے طور پر ہی یہاں آیا ہوں، لیکن اس خواب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہے، اس خواب میں یہ نہیں تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے۔ اب صلح حدیبیہ میں تو یہ شرط آ رہی تھی اب اگلے سال عمرہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا وہ پھر اب اس خواب کی تعبیر اگلے سال ہوگی، اس خواب میں یہ نہیں ہے کہ اس سال کریں گے کہ اگلے سال کریں گے، ہم نے یہ سمجھا کہ اس سال ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ تو اگلے سال کا ہے، اس خواب میں ایسی کوئی وضاحت نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ حضرت عمر نے پھر حضرت ابوبکر صدیق سے بات کی، احادیث میں ہے ہو بہو یہی جواب حضرت ابوبکر صدیق نے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ابوبکر صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا وہ مقام کیوں ہے جو انہیں مقام ملا کہ وہ سیدنا علی سے، سیدنا عمر سے افضل ہو گئے، حالانکہ اسلام کے بارے میں جس حمیت اور جس طاقت کا اور جو مظاہرہ حضرت عمر نے کیا ہے، حضرت عمر کا وہ اپنا مقام ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا وہ ایک خاص مقام ہے جو حضرت عمر کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ جو ایمان تھا نا ان کے دل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واپس آئے معراج سے، تو قریش کہنے لگے ابوبکر صدیق سے کہ آج تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تمہارا ساتھی تو اب یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات میں بیت المقدس گیا، پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی، یہ کیا، اب اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ تو کہنے لگے کس نے کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی انہوں نے فرمایا ہے۔ تو کہا اگر انہوں نے فرمایا تو حق فرمایا۔ یہ ہے صدیقیت اصل میں، اسی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق کو صدیق ہونے کا لقب ملا۔ یہ وہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بالکل کسی قسم کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر کہتے ہیں اگر انہوں نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ بالکل یہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت عمر کو، حضرت عمر جو شیلے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان سے بھی یہی بات کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے، اب ہم عمرے کے بغیر ہی واپس چلے جائیں؟ ان کا دل ابھی مطمئن نہیں ہو رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہو بہو یہی جواب دیا، روایات میں آتا ہے کہ اس خواب میں یہ کہیں صراحت نہیں ہے کہ اس سال عمرہ ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا اگلے سال عمرہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے وہ اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا، خواب میں کہیں صراحت نہیں تھی کہ اس سال ہوگا۔ وہ اگلا سال ہوا ذوالحجہ 7 ہجری میں، اور دیکھیں اس میں تھا کہ تم امن کی حالت میں داخل ہوگے۔ اب وہ جو 6 ہجری کا سال تھا اس میں امن نہیں تھا، اس میں مسلمانوں کے پاس بھی ہتھیار تھے اور آگے کافروں کی طرف سے بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اب جب صلح ہوئی ہے تو صلح کے بعد اب گارنٹی تھی، اگلے سال آؤ گے
ہم آگے سے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، آپ نے بھی ہتھیار لے کر نہیں آنے، بس آپ نے اپنے ساتھ ایک تلوار لے کر آنی ہے ذاتی حفاظت کے لیے۔ امن کی حالت میں داخل ہوگے، مسلمان امن کی حالت میں داخل ہوئے، صحیح پہ بالکل ایز اٹ از پیشین گوئی پوری ہوئی ہے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، تمہارے سر مونڈے ہوئے ہوں گے یا بال کٹے ہوئے ہوں گے، یعنی جب تم عمرہ کر چکو گے تو یہ حالت ہوگی۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے سر منڈوا لیے اور بعض صحابہ کرام نے بال کٹوا لیے، دونوں جائز ہیں، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ عمرہ میں حج میں حلق کی بھی اجازت ہے اور قصر کی بھی اجازت ہے، حلق افضل ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمرہ کے حج کے مسائل بتائے تو اکثر صحابہ کرام نے حلق کروا لیا، بعض نے قصر بھی کروا لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی اللہم ارحم المحلقین۔ اب جنہوں نے قصر کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو تو ہر کوئی مشتاق ہوتا تھا، آپ کی دعائیں اللہ قبول کرتے تھے، تو ایک صحابی کہنے لگے والمقصرین، یہ بھی آپ فرما دیجئے، ان کے لیے بھی دعا کر دیں، گویا کہ آپ نے نہیں کی، آپ نے دوبارہ دعا کی اللہم ارحم المحلقین۔ وہ صحابی دوبارہ کہنے لگے والمقصرین، آپ نے پھر تیسری دفعہ دعا فرمائی اللہم ارحم المحلقین۔ تو تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ ان صحابی نے والمقصرین کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری یا چوتھی دفعہ دعا میں والمقصرین کا اضافہ فرمایا۔ اس سے پتہ لگا کہ حلق کروانا قصر کروانے سے کم از کم 3 گنا زیادہ افضل ہے۔ آپ یہ سمجھیے حلق کروانے کی یہ صورت ہے کہ اس کے اندر ایک مثال ہے کہ جس طرح میں نے اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اس طرح سارے ہی گناہ معاف کر دے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قصر کے اندر جو ہے وہ کوئی نافرمانی ہے اللہ اور رسول کی، لیکن بہرحال حلق افضل ہے۔ بلیڈ سے مشین قصر ہے، مشین قصر ہے۔ اگر ایک انسان نے عمرہ کرنا ہو پھر حج کرنا ہو، حج تمتع، اس میں ایک انسان جو ہے وہ پہلے قصر کر لے پھر آگے حلق کر لے تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ حلق کروانا چاہیے۔ لیکن دیکھیے قصر کی اجازت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا، آپ نے خواب میں صحابہ کرام کو حلق میں بھی دیکھا تھا اور قصر میں بھی دیکھا تھا، پتہ لگا قصر بھی جائز ہے۔ بعض لوگ قصر کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لیکن حلق افضل ہے، کم از کم 3 گنا افضل ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، تو یہ 7 ہجری ذوالحجہ، جی۔ وہ جو فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ پہ عمرہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر فتح مکہ کے بعد آپ وہاں کچھ دیر ٹھہرے رہے ہیں، پھر آپ نے فتح مکہ کے بعد دوبارہ ذوالحجہ میں عمرہ کیا۔ فتح مکہ ہوئی ہے رمضان میں، جو دوسرا عمرہ آپ نے فرمایا وہ بھی ذوالحجہ میں فرمایا، اور وہ جو پھر آپ نے حج فرمایا ہے اس میں بھی آپ نے ایک عمرہ کیا ہے، وہ عمرہ بھی آپ نے جو ہے وہ ذوالقعدہ ذوالحجہ میں فرمایا۔ بہرحال یہ جو 7 ہجری میں عمرہ کیا ہے اور 8 ہجری میں عمرہ کیا فتح مکہ کے بعد، یہ دونوں ذوالقعدہ میں ہیں۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، بہرحال دیکھیے مجبوری نہ ہو پھر بھی جائز ہے، مجبوری ہو تو پھر بالولا جائز ہے۔ اگر جی لا تخافون کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کے بعد بھی خوف نہیں ہوگا، نہ عمرے سے پہلے خوف ہوگا نہ عمرے کے بعد خوف ہوگا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک۔